اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور بچیوں، میں ہوں آپ کی خدمت میں عامل حکیم تاج الدین۔ میرے بہت سارے مہربانوں نے مجھ سے رابطہ کر کے یہ مجھے بولا ہے کہ آپ کوئی نقش بھی ہمیں بتایا کریں، اتنی لمبی چوڑی آیات ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ ہمارے لیے لکھنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کوئی نقش بھی بتایا کریں۔ میرے بچوں، میرے پاس اپنے 30-35 سال کے جو تجربہ شدہ نقش ہیں، وہ نقش آیات قرآنی کے ہیں، کوئی ایسے ادھر ادھر کی اس میں باتیں نہیں ہوں گی، قرآنی آیات کا نقش ہوتے ہیں میرے پاس، وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قرآنی آیات کا نقش ہوگا، جو بھی میرا نقش ہوگا وہ قرآنی آیات کا ہوگا۔ آج سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کا نقش پیش کر رہا ہوں۔ آیت الکرسی کا نقش یہ سب سے پہلے نظر بد سے بچانے کے لیے لکھا جاتا ہے، اس کو بازو میں، گلے میں آپ ڈال سکتے ہیں، جنات، آسیب، اس سے بچنے کے لیے۔ اور جس کو رات کو ڈر لگتا ہو، بچوں کو دن کو ڈر لگتا ہو، نظر بد ہو جاتی ہو بچوں کو، اس کے لیے اس سے اعلیٰ چیز کوئی بھی نہیں ہے آیت الکرسی کا نقش۔ یہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اب لوگ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، ایسے 786 لکھتے ہیں، تو یہ اس کے ابجد میں نکالے ہوئے عدد ہوتے ہیں، 786 بسم اللہ کے عدد بنتے ہیں ٹوٹل۔ ایسے ہی جو میں قرآن آپ کو بتاؤں گا، پہلے اس کے عدد نکالے جاتے ہیں۔ اگر آیت الکرسی ہے تو ان کے ساری آیت الکرسی کے عدد بنا کے اس کا ایک حصہ نکلے گا، ایسے چاروں کل کا بھی ہوتا ہے، ایسے ساری جو بھی سورۃ الرحمن ہے، جو بھی ہے، میں آپ کو ان کا عدد نکال کے بتاؤں گا۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نقش لکھے تو ہمیشہ سفید کاغذ ہو، سفید کاغذ ہو، لکیر والا بالکل نہ ہو، اور کوشش کریں کہ قرآنی آیات کو آپ زعفران سے اور آر کے گلاب سے لکھیں۔ اگر پینے والے ہیں تو زعفران اور آر کے گلاب سے لکھنا لازمی ہے۔ پینے والے نقش کبھی کالی سیاہی، نیلی، لال سے نہیں لکھنے چاہیے۔ اور اگر گلے میں پہننے بازو والا ہے تو بھلے آپ سبز سیاہی سے لکھ سکتے ہو، کالی سے بھی لکھ سکتے ہو۔ یہ میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا نقش کہ آپ کو خود آپ پہچان سکیں گے کہ یہ نقش ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ کوئی نقش لکھے، پاک صاف ہو، جائے نماز پہ بیٹھیں، اور آیت الکرسی کا یہ جو نقش بتا رہا ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ عامل ہو تو لکھیں۔ اگر تو آپ عامل ہیں آیت الکرسی کے تو پھر ایک دفعہ پڑھ کے آپ یہ آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ کے اپنے پر دم کریں اور یہ نقش آپ لکھ لیں، آپ کے لیے تیر بہدف ہوگا، جا کے ایسے ٹھک لگے گا، کام ہو جائے گا۔ نظر بد والے کو دیں، آسیب جس کو ڈر ہے کہ اس کو آسیب ہوگا، یا رات کو جو ڈر جاتا ہے، یا دشمن کے وار سے جو ڈرتا رہتا ہے، خوف ہوتا ہے دشمن میرے کو نقصان نہ پہنچائے، گھر کے اندر جنات، دیو پری کا ڈر ہے، تو آپ اس کو بلا خوف و خطر یہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آیت الکرسی کے عامل نہیں ہیں تو پھر آپ کو 21 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ادھر سینے پہ دم کرنی پڑے گی۔ 21 بار آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، پھر یہ آیت الکرسی کا نقش لکھیں۔ اور اس کی عدد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھ کے لیں کہ لوگ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی چال ایسے ہے، ایسے لکھیں، ویسے لکھیں، تو میرے بہت سارے بچے، بہن، بھائی، بزرگ لکھتے وقت بھول جاتے ہیں۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا ہندسہ سب سے پہلے لکھیں
اور اس کے بعد جو بڑا ہے وہ اسی ترتیب سے بڑے لکھتے جائیں، ایسے اس سے بڑا ہو پھر لکھیں، سب سے بڑا آخر میں لکھیں۔ یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سب سے چھوٹا ہندسہ پہلے لکھے، چاہے جس خانے میں بھی آ رہا ہے، چھوڑ دیں اس کی چال کو، بھول جائیں اس کی چال کیا ہے، اس کی چال یہ ہے، اس کی ادھر سے لکھے ادھر، سب سے چھوٹا ہندسہ پہلے لکھے۔ اس ویلاگ کے آخر میں اس کا آپ کو آیت الکرسی کا نقش بھیجوں گا، آپ دیکھیے گا اس کو، ایسے آپ نے پر کرنا ہے۔ سب سے چھوٹا ہندسہ اس کا 3664 ہے، وہ آپ لکھیں، پھر 3665 لکھیں، پھر 3666 لکھیں، 3666 لکھیں، پھر 3667، ایسے ترتیب سے لکھیں۔ جو چھوٹا ہے وہ پہلا، اس سے بڑا جہاں بھی ہے، جس خانے میں ہے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ نے ہندسوں کی ترتیب چھوٹے بڑے سے لکھنی ہے، سب سے پہلے چھوٹا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، جس بھی خانے میں آ رہا ہے۔ اور آپ کو ایک اور کام کی بات بتا رہا ہوں، جب آپ پورا نقش لکھ لیں، یہ 16 خانے آپ نے بنانے ہیں، 16 خانے، 16 خانوں کا یہ نقش ہے۔ اس کو مثلث نقش بولتے ہیں، آدسی چال والا نقش بولتے ہیں۔ اس کو آپ نے 16 خانے والا نقش بنانا ہے، اور جب آپ پورا نقش لکھ لیں تو 4 خانوں کی آپ کاؤنٹنگ کریں، کسی بھی طرف سے، اوپر سے کریں، ایسے کریں، کراس میں کریں، تو ٹوٹل ایک ہی آنا چاہیے۔ جو ان کا ٹوٹل ہو نا وہ سب ایک ہی ہو، تو سمجھ لیں کہ آپ کا نقش ٹھیک بھرا گیا ہے۔ اگر ٹوٹل ایک نہیں ہے تو وہ نقش بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ میں نے آپ کو اس کا اہم فارمولہ بتا دیا۔ جب آپ 16 خانے کا نقش بھر لیں تو اوپر والے 4 خانوں کو آپس میں جمع کریں، نیچے والے 4 خانوں کو، سائیڈ والوں کو، ایسے کراس میں 4 خانوں کو جمع کریں، تو اس کا ٹوٹل ایک ہونا چاہیے۔ اگر ٹوٹل ایک نہیں ہے تو وہ نقش آپ نے غلط بھرا ہے، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بہنوں، بھائیوں، یہ ابھی نقش آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میری طرف سے سب کو اجازت ہے، اس کو آپ لکھیں نقش کو، اور اس کے نیچے آپ نے ایک چھوٹی سی آیت لکھنی ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین، یا مجیب الدعوات المسترین، یا الہ العالمین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے اس نقش کے نیچے۔ سیدھے بازو میں پہنے آپ کی مرضی، گلے میں ڈالیں آپ کی مرضی، کوئی گلے وغیرہ میں نہیں ڈالتا۔ یہ جو کالر ہوتا ہے اس کے اندر سے کٹ لگا کے اس کے اندر بھی رکھ لیتے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھ لیں۔ نیچے جو آیت لکھنی ہے وہ آپ کو بتا دی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین، یا مجیب الدعوات المسترین، یا الہ العالمین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اب ہو گیا۔ اس کو اچھی طرح سے لپیٹیں، طے کریں، موم جامع کریں، اس کے اوپر تھوڑی سی روئی لپیٹیں، اور ہو سکے تو عطر یا خوشبو لگا کے اس کو چمڑے میں بالکل نہیں کرنا۔ یاد رکھ لیں، کوئی قرآنی آیات چمڑے میں نہیں کی جاتی۔ ہمیں نہیں پتہ یہ چمڑا کس چیز کا ہے، ناپاک ہے، پاک ہے، چمڑے میں بالکل نہیں کرنی۔ قرآنی آیات کو کبھی چمڑے میں نہیں کیا کریں، کپڑا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، اس میں کیا کریں۔ قرآنی آیات کو چمڑے میں ہرگز نہیں کیا کریں۔ کوئی پتہ نہیں ہے یہ کس چیز کا چمڑا ہے، نجس ہے، جائز ہے۔ قرآنی آیات کو یہ بالکل غلط طریقہ ہے چمڑے میں کرنے۔ قرآنی آیات کو آپ نے پیتل میں، تانبے میں، اس میں کریں۔ اب میں آپ کو اس کے آخر میں یہ نقش بھیج رہا ہوں، آپ نے یہ دیکھنا ہے، اسی ترتیب سے چھوٹے بڑا ہندسہ ہے اسی حساب سے پر کریں۔ میری طرف سے سب مومن مسلمانوں کو اجازت ہے، پاک صاحب ہو کے بیٹھ کے لکھے، چاہے آپ عامل نہیں ہیں تو 21 بار اپنے پر دم کر کے لکھے، عامل ہیں تو پھر آیت الکرسی ایک بار پڑھ کے اپنے پر دم کر کے اس کے اوپر کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ تیر بہدف کام کرے گی، یہ خالی نہیں جاتا، قرآن پاک کا عمل خالی نہیں جاتا، فیض علوم قرآنی کبھی خالی نہیں جاتا، یہ میرا ایمان ہے۔ جب جب کیا انشاءاللہ اللہ نے عزت دی، کامیابی ملی۔
میرے بچوں، میرے دوستوں، اب میں آپ کو گاہے بگاہے قرآنی آیات کے نقش بھی بھیجا کروں گا جو میرے آزمودہ ہے، تجربہ شدہ ہے، جو وہی آپ کو بتاؤں گا جو میرے تجربہ میں ہے، اور قرآنی آیات کے ہوں گے اس کی عادت بھی بتاؤں گا۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چھوٹا سب سے پہلے لکھنا ہے، کوئی چال چال کے چکر میں نہ پڑے کہ یہ چال ہے وہ، جہاں جس کھانے میں چھوٹا لکھا ہوا ہے پہلے وہی لکھ کے پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، یہی ترتیب آپ رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ہوگی۔ کوئی بھی آپ نے میرے سے بات کرنی ہو، جیسے مہربان مجھے دعائیں دیتے ہیں میری صحت کی، سلامتی کی، ایمان کی سلامتی کی، مرتبہ کلمہ نصیب ہو ہمیں، اللہ پاک اچھی موت دے، حلال موت دے، آمین ثم آمین۔ میرا فون نمبر ہے 0342240881، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو میرے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پہلی فرصت میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔